بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، فارم 47 والی حکومت کو اب خود بھی یقین ہو گیا ہے کہ اس کا اقتدار 20 جنوری سے آگے جانے والا نہیں، اس لیے اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے نون لیگ نے پچھلے چند ماہ سے چین، روس اور سعودی عرب کی طرف اچانک غیر معمولی جھکاؤ والے فیصلے شروع کر دیے ہیں، اور اسی پالیسی کے تحت اب جنوری 2025 سے روس سے سستا تیل خریدنے کا بھی ایک بڑا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جو روس کی پالیسی ہے ڈی ڈالرائزیشن والی، یعنی ڈالر میں تجارت کا خاتمہ، اس پالیسی پر بھی پاکستان اب چل پڑا ہے، اور وزیر اعظم مریم نواز شریف بھی 7 روزہ دورے پر اب چین جا رہی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی اس نئی حکمت عملی کو نون لیگ اپنے آئندہ سیاسی بیانیے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے اب صاف نظر آ گیا ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ملک میں نئے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نئی پالیسی پر عمل درآمد میں غیر معمولی تیزی دکھانے پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نون لیگ کو محتاط ہو کر کھیلنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اپنے اقتدار کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اور اگلے عام انتخابات میں ایک نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آنے کے لیے نون لیگ نے اچانک امریکہ سے آنکھیں پھیر کر چین، روس اور سعودی عرب کی طرف غیر معمولی جھکاؤ والی پالیسی پر عمل تیز کر دیا ہے۔ اس پالیسی پر پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل عمل جاری تھا، پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کو جو محتاط ہو کر کھیلنے کا مشورہ دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ CIA اور پینٹاگون کی حکومت کی ایک موو پر گہری نظر رہتی ہے، اور پچھلے چند ماہ کے دوران حکومت کی روس اور چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی انگیجمنٹ پر امریکہ کے کان کھڑے ہو چکے ہیں، اور پینٹاگون اس بات پر سخت برہم ہے کہ ہماری لائی ہوئی حکومت ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں۔ ناظرین، یہ پالیسی وہ ہے جو عمران خان نے ایک مثبت سوچ کے ساتھ شروع کی تھی اور اسے آزاد خارجہ پالیسی قرار دیا تھا، لیکن نون لیگ اسے ایک منفی سوچ کے تحت اور ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے کہ اب ہم امریکہ کو بلیک میل کریں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں، ہماری سرپرستی کرتے رہیں، وگرنہ پھر ہم چین اور روس کی طرف چلے جائیں گے، یہ بلیک میلنگ کے لیے نون لیگ استعمال کر رہی ہے۔ اور اگر اسے ہر صورت میں الیکشن میں جانا پڑ ہی گیا تو پھر ایک نئے بیانیہ کو وہ لانچ کرے گی کہ دیکھیں جناب، عمران خان تو صرف ڈرامے کر رہا تھا، صرف دعوے کر رہا تھا، ہم نے دیکھیں 1 سال کے لیے روس سے سستا تیل لینے کا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت ایک بڑا جو کارگو شپ ہے وہ ہر سال تیل کا پاکستان میں آنا تھا، اور یہ دیکھیں معاہدہ بھی ہو گیا، یہ دیکھیں ہم نے ڈالر کے بغیر ادائیگی بھی کرنی تھی۔ دیکھیں جناب، یہ مریم نواز شریف دسمبر کے دوسرے ہفتے میں 7 روزہ دورے پر چین گئیں، اور جناب سی پیک کے حوالے سے اور پاور کے حوالے سے اور دیگر جو انڈسٹری ہے اور جو فلاحی منصوبے ہیں، ہم نے چین کو واپس پاکستان میں لے کر آئے اور ہم نے سی پیک کو تیز کیا، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ اگلے عام انتخابات میں بیچنے کے لیے اب ایک چورن کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اب یہ امریکی سرپرستی اور امریکی سازش اور لندن پلان کا بوجھ جب ان کی کشتی ڈوبنے لگی ہے تو اس وقت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔
یہ پالیسی ناظرین اصل میں عمران خان لے کر آئے تھے، جسے آزاد خارجہ پالیسی قرار دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کیوں شروع کی اور پھر لندن سازش پلان کے تحت اسے امریکہ کی ملی بھگت سے عمران خان کا تختہ الٹنے کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب 2-3 سال بعد خود نون لیگ والے عمران خان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب نون لیگ کی طرف سے اس پالیسی پر عمل درآمد ایسے ہی ہے کہ بستر مرگ پر پڑا ہوا مریض نئی شادی کرنے لگے۔ اب یہ وہ حال ہے، کیونکہ یہ اب 20 جنوری کے بعد اس حکومت کا سمجھ لے کہ چل چلاؤ ہوگا، الٹی گنتی ہوگی۔ 20 جنوری کو اقتدار کی تبدیلی جب واشنگٹن میں آ جائے گی، وائٹ ہاؤس کا نیا مکین ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر آ کر بیٹھ جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی پینٹاگون میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، جس کا ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے۔ وہ آپ کے نوٹس میں ہے، ہم سابقہ ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین، جب پینٹاگون میں تبدیلی آئے گی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے GHQ بھی جو پالیسی ہے وہ بھی 100% تبدیل ہو جائے گی، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے پھر جب عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ خواہشات کا اظہار کیا جائے گا، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان خواہشات کے احترام کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ یہ ہے کہ چین کے حوالے سے سی پیک اور دیگر ایشوز پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف چپکے جو مہم جوئی پچھلے 3-4 ماہ سے کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وفاقی کابینہ میں جو نمائندے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی، وہ اس میں کچھ نہ کچھ روڑے اٹکا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو اصولی طور پر اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھیں یا روس کے ساتھ بھی اچھے رکھیں۔ وہ صرف جو اس کی تیز رفتاری ہے، جو انہوں نے اچانک تیزی دکھائی ہے، اس کے خلاف ہے، اور اس بات کے خلاف ہے کہ آپ یہ ساری ایکٹیویٹی امریکہ کو بلیک میل کرنے کے لیے نہ کریں، پازیٹیو انداز میں کریں۔ اس وقت جو اختلاف رائے ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور نون لیگ میں، ذرائع کا کہنا ہے وہ یہ ہے۔ ویسے تو سب اس پالیسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح عمران خان کے زمانے میں اس پالیسی کا آغاز ہوا تھا، اس وقت بھی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے مشورے سے ہی یہ پالیسی بنی تھی، جیسا کہ عمران خان کا موقف ہے۔ یہ صرف باجوے کا موقف یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اس پالیسی میں شامل نہیں تھی اور یہ عمران خان نے اپنے طور پر بنائی تھی، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عمران خان کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے اور باجوے کا موقف غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اگر یہ روس کی طرف جھکاؤ والی اور چین کے ساتھ دوستی کو آگے بڑھانے والی پالیسی عمران خان کی ذاتی پالیسی ہوتی تو آج نون لیگ کی حکومت 12 ماہ کے لیے 12 کارگو شپ جو بڑے ہیں ان کا سودا نہ کر رہی ہوتی سستے تیل کے حوالے سے، اور جو روس کے جو فوجی اور حکومتی سربراہ ہیں اور جو بیلاروس کے سربراہ ہیں اور جو چین کی فوجی شخصیات ہیں اور حکومتی شخصیات ہیں وہ پاکستان کے دورے پر مسلسل نہ آ جا رہی ہوتی اگر یہ صرف عمران خان کی پالیسی ہوتی۔ عمران خان کا موقف آج سچ ثابت ہو گیا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انگیجمنٹ بڑھا رہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی پالیسی کو بڑی سست روی سے آگے بڑھانا چاہ رہی ہے۔ اس کے کچھ تحفظات ہیں تاکہ امریکہ بھی ناراض نہ ہو، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اس تیزی پر انہیں اعتراض ہے جو نون لیگ نے اچانک دکھائی ہے، اور نون لیگ نے یہ جو تیزی اچانک دکھائی ہے اس کے پیچھے وہی خوف ہے کہ جو ٹرمپ آ جائے گا تو ہم پر سختی بڑھے گی، تو اس وقت جب امریکہ ہم پر سختی بڑھائے گا یا IMF ہمارے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو ہم پھر اپنا جو سارا وزن ہے وہ چین کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ یہ اصل پلاننگ ہے، آگے جا کر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر امریکہ سے کیا رد عمل آتا ہے، پینٹاگون سے کیا رد عمل آتا ہے، اور پھر GHQ کس طرح آنکھیں بدلتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہماری تاریخ ہے۔ اب بات اسی طرف جا رہی ہے اور یہ ایکسکلوسیو ویڈیو ہم اسی لیے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ نے ایک اور بڑی گیم ڈالی اور وہ یہ کہ محسن نقوی جو
रोड़े अटका रहे थे इस पॉलिसी को तेज़ी से आगे बढ़ाने में वफाकी काबीना में, उस पर शहबाज शरीफ तो खामोश रहे चूँकि वो बड़े धीमे मिजाज के हैं। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ, जो वफाकी हुकूमत में भी और सूबाई हुकूमत में भी नवाज़ शरीफ कैंप को रिप्रेजेंट करती हैं, वो ज़राए का ये कहना है कि वो ख़ुद पर काबू न पा सकें और बेकाबू हो गईं, और उनकी 2 हफ़्तों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दूसरी बार झड़प हो गई है। ये बड़ी झड़प हुई है। पहली झड़प क्यों हुई और अब ये दूसरी झड़प क्यों हुई है, ये पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि पहली झड़प 24 नवंबर के पीटीआई धरने को नाकाम बनाने के लिए सख्त गिर पॉलिसी के दौरान हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इस क्रैकडाउन की जो ओनरशिप है वो नून लीग ले, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े तरीके से सारा मलबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर डाल दिया। आपको याद होगा बड़ा उन्होंने बयान दिया था कि ये सारा मामला क्लियर कराने में आर्मी चीफ साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हालांकि आर्मी चीफ का कलीदी किरदार सिर्फ यहाँ तक होता है कि जो फोर्सेस होती हैं, वो जो अदारा है, जो फ़ौज है, उसने हुकूमत को देनी होती है। अब उन फोर्सेस से क्या एक्शन करवाना है, उनको किस कानून के तहत इस्तेमाल करना है, ये हुकूमत का काम होता है, वफाकी और सूबाई हुकूमत का। तो अपना सारी जो बंदूक पीटीआई पर चलाई गई वो शहबाज शरीफ ने फ़ौज के कंधे पर रख दी और ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश की। और ज़राए का ये दावा है नाज़रीन कि इसी हवाले से मोहसिन नकवी और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ के दरमियान पहली झड़प हुई थी। अब ज़राए का ये कहना है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में चीन के 7 रोज़ा दौरे पर जाने से कबल मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ सी पैक और चीन से मुतालिक कुछ तेज़ रफ्तार अक़दामात करके फिर बीजिंग जाना चाहती हैं, ताकि चीन में जिस तरह पिछले अशरे में शहबाज स्पीड का चूरन बेचा गया, अब मरीम स्पीड का चूरन भी बड़े पैमाने पर चीन में बेचा जाए और चीनियों को ये तासुर दिया जाए कि ये अगले 10-20 साल की जो पाकिस्तान की क़यादत है, जो पाकिस्तान का फेस है, वो मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ हैं। इसलिए आप मरीम नवाज़ पर इन्वेस्टमेंट करें, मरीम नवाज़ पर सियासी और हर हवाले से और माशी हवाले से अपने तमाम जो मामलात है उनका इन्हसार मरीम नवाज़ पर करें। इलेक्शन में भी इनकी सरपरस्ती करें जो आने वाले नज़र आ रहे हैं हर किसी को। और पंजाब हुकूमत में के जो प्रोजेक्ट्स मरीम लेकर आ रही हैं 7 रोज़ा दौरे के दौरान, उनके लिए भी बड़े पैमाने पर फंड्स दें। और इसके साथ साथ जो मरीम नवाज़ हैं वो सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से नहीं आ रही, ये तासुरब दिया जा रहा है, बल्कि वो वफाकी जो हुकूमत है, वफाकी काबीना है, उसके नुमाइंदे के तौर पर भी ये 7 रोज़ा दौरा कर रही हैं। यानी इतना तवील दौरा किसी सूबे के वज़ीर आला का चीन का बहुत कम होता है। तो ये पूरा एक बड़ा पैकेज लेने के लिए भी जा रही हैं। और जो नून लीग ने पिछले 2-3 माह से एक नई गेम शुरू कर रखी है अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए कि अचानक बहुत ज़्यादा झुकाव शुरू कर दिया है रूस और चीन की तरफ, ये दौरा उस पॉलिसी का भी हिस्सा बताया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो नई पॉलिसी है ज़्यादा स्पीड दिखाने की, इस पर भी ज़राए कहना है कि बार बार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ टकराव होता रहा, खुफिया टकराव मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ का, जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर गहरी नज़र रखते हैं मोहसिन नकवी साहब। तो वो से सारे कुछ देख रहे थे कि किस तरीके से चुपके से गेमें डाली जा रही हैं। और फिर लाजमी बात है जहाँ जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, अमरीकी कैंप के वो नुमाइंदे हैं हमारी हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो दोनों को रिपोर्टें देते रहे मोहसिन नकवी।
اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے سلسلے میں نون لیگ کی حکومت کے تیز رفتار اقدامات پر محسن نقوی نے مختلف مواقع پر عجلت میں فیصلوں کو ضابطۂ کار کے تحت ڈیلے کروانا چاہا تو مریم نواز بگڑ گئیں، اور ان کے مزاج کو آپ جانتے ہیں بڑے تیز مزاج کی ہیں، جلد غصے میں آ جاتی ہیں، اور انہوں نے اب ایک بار پھر چند روز پہلے محسن نقوی کو کھری کھری سنا دی ہیں، اور یہ دوسری جھڑپ ہے جو چین اور سی پیک کے ایشو پر ہوئی ہے۔ پہلی ڈی چوک آپریشن کے ایشو پر ہوئی، جو پہلی جھڑپ ہوئی مریم نواز اور محسن نقوی کے درمیان، اور دوسری اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ چین اور سی پیک کے ایشو پر ہوئی ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا، ذرائع کا کہنا ہے محترمہ مریم نواز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کہ آپ اپنی حد میں رہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور قریبی شخصیت فیصل واوڈا بھی آج کل بار بار نون لیگ کی حکومت کے خلاف سخت تنقید کر رہے ہیں، اور بار بار وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور ان کے آگ بگولا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وفاقی حکومت کا وہ کیمپ جسے ہم امریکی کیمپ کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا کیمپ کہتے ہیں، وہ محسن نقوی کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی کی نمائندگی میڈیا پر فیصل واوڈا کرتے ہیں۔ انتظامیہ میں یا حکومت کے اندر یہ اس کے نمائندہ محسن نقوی ہیں، اور میڈیا پر اس کیمپ کی نمائندگی فیصل واوڈا کرتے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کی موجودہ مہم جوئی پر یہ جو کیمپ ہے وہ سخت تحفظات رکھ رہا ہے، اور اس حوالے سے مریم نواز کی چین سے واپسی کے بعد حکومت کو مزید سخت پیغامات دیے جا سکتے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 16 دسمبر کو محترمہ مریم نواز شریف چین سے واپس آئیں گی، ایک ہفتے کا طویل دورہ کر کے، اور جب وہ واپس آئیں گی تو اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ کو آخری میسج دیا جائے گا کہ یہ جو آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کو، تو یہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں والے انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ کا اتنا وزن نہیں ہے، آپ کا گردن کا جو سریا ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جو اس امریکہ کو چیلنج کرنے کا جو بہت بھاری وزن ہے اس کو اٹھا سکے۔ یہ باقاعدہ جو پیغام ہے وہ محسن نقوی کے ذریعے دیا جاتا ہے یا فیصل واوڈا کے ذریعے دیا جاتا ہے، یعنی حکومت کے مختلف وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں مخالفت کر کے دیا جائے گا تو محسن نقوی کے ذریعے دیا جائے گا، اور اگر میڈیا پر گفتگو کر کے جارحانہ قسم کی تنقید کے انداز میں دیا جائے گا تو وہ فیصل واوڈا کے ذریعے دیا جائے گا یہ پیغام، اور یہ بالکل واضح آپ کو نظر آنے لگ جائے گا 16 دسمبر کے بعد، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے صدر پیوٹن کے جو بہت قریبی دوست ہیں، بیلاروس کے جو صدر ہیں پریزیڈنٹ لوکاشینکو، ان کے پاکستان کے دورے کے دوران جب انہیں مری میں ایک استقبالیہ دیا، پرائیویٹ استقبالیہ، تو اس میں جس طرح وہ آگے بڑھ کر ان سے گلے ملے اور بے تکلفانہ اور گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اور اس کے حوالے سے پھر بڑی خبریں چھپوائی گئیں بڑے طریقے سے، تو اس ایکٹیویٹی کا اور یہ جو مری میں ایونٹ ہوا اس کا بھی جو پاکستان میں امریکی اور برطانوی سفارت خانے ہیں انہوں نے بڑی توجہ دی اور اس کا بڑا نوٹس لیا، اور اس حوالے سے اسپیشل جو میڈیا میں کوریج کروانے کی کوشش کی گئی، اور جو کوریج ہوئی اس کی ساری کٹنگز جو ہیں ان کی ایک الگ سے فائل بنی ہے امریکی اور برطانوی سفارت خانے میں، ایسا کہنا ہے ان حلقوں کا جو اقتدار کی غلام گردشوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور برطانیہ کو نواز شریف نے اس خاص انداز میں جو گرم جوشی دکھائی، اس گرم جوشی کے ذریعے امریکہ اور برطانیہ کو وہ پیغام دیا جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح اب بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ نے عمران خان اور پی ٹی اے کے خلاف یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے دباؤ بڑھایا
تو پھر نون لیگ کی حکومت یہ کہے گی کہ جناب پھر ہم امریکی کیمپ میں جا رہے ہیں، ہم پھر روسی اور چینی کیمپ میں جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پالیسی پر لندن اور واشنگٹن میں بھی خاصا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے یعنی 20 جنوری سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی بڑا ریئیکشن آ سکتا ہے۔ اس پر ہم بھی نظر رکھیں گے، آپ بھی دیکھتے رہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کے نقش قدم پر تو آپ چلے ہیں، لیکن بدنیتی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔